अस्सलाम वालेकुम शहज़ादी वॉइस में खुशामदीद। एहसास के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सालेहा राना। जी हां, आज का अनवान है एहसास। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तलहा साफ सुथरे सहन में चटाई बिछाकर अपने इर्द गिर्द किताबें बिखेरे छुट्टियों का काम करने में मसरूफ़ था। चंद सफ़हात लिखने के बाद इसने सफ़ा पलटा ही था कि इसी लम्हे एन इसके पेन के साथ एक मोटा सा जामन आकर टकराया। इसने किताब से नज़रें उठाकर इर्द गिर्द देखा, लेकिन किसी को ना पाकर फिर काम करने लगा। अभी इसने 2 सतरें ही लिखी थी कि फिर एक जामन उड़ता हुआ आया और इसके सर पर लगा। इधर उधर देखने के बाद वो बज़ाहिर काम में मसरूफ़ होकर चुकन्ना हो गया। अब जो ही जामन इसके सर पर लगा तो इसने फ़ौरन सामने दीवार की तरफ देखा। दीवार के इस तरफ ज़ुबैर ने छुपने की कोशिश की, लेकिन चूँकि तलहा इसे देख चुका था इसलिए वो हंसता हुआ दीवार पर चढ़ आया। इतनी कंजूसी से क्यों फेंक रहे हो? तलहा ने एक के बाद दूसरा जामन मुँह में डालते हुए कहा। अगर जामन पक गए हैं तो एक एक करके फेंकने की बजाय महज़्ज़ब तरीके से टोकरी में डालकर दे जाओ। तलहा ने किताबें बंद करके साइड पर रखीं और चटाई पर से जामन ढूंढते हुए बोला, यार जामन तो पक गए हैं, लेकिन अम्मी जान ने अभी उतारने नहीं दिए। वो तो मैं खुद आज नज़र बचाकर दरख्त पर चढ़कर तुम्हारे और अपने लिए उतार लाया हूँ। ज़ुबैर ने सफाई पेश की। अगर चची जान को पता चल गया तो वो तुम्हारी खूब खबर लेंगी। तलहा ने किताबें बैग में डालीं। इतनी देर में ज़ुबैर दीवार से सहन में कूद आया था। आओ यार अंकल की दुकान पर चलें। तलहा ज़ुबैर के हाथ से मज़ीद जामन लेते हुए बोला, इसीलिए तो मैं तुम्हारी तरफ आया हूँ। ज़ुबैर ने चटाई पर बैठते हुए कहा, तुम मेरी साइकिल बाहर निकालो, मैं ये बैग अंदर कमरे में रख कर आया। तलहा बैग उठाकर कमरे की तरफ बढ़ गया। ज़ुबैर तलहा का चचाजाद भाई था। दोनों 8वीं जमात के तलब इल्म थे। इनकी आपस में खूब दोस्ती थी। घर भी दोनों के साथ साथ ही थे, बस दरमियान में एक दीवार थी। दोनों बुला के ज़हीन और पढ़ाई में भी होशियार थे। गर्मियों की छुट्टियों में दूसरे बच्चों की तरह कंप्यूटर गेम्स और इंटरनेट पर वक्त ज़ाया करने की बजाय वो अपने फारिग वक्त में इस्लाही किताबों और कहानियों का मुताला करते थे। इनके इस शौक़ का ही नतीजा था कि ज़ुबैर के घर में दोनों की एक छोटी सी मुश्तरका लाइब्रेरी भी थी, जिसमें वो हर किताब और नावल वगैरह पढ़ने के बाद सलीके से रख देते थे। हर कोई इनके इस मुताले के शौक़ को सराहता था। गुलस्तान बुक शॉप के ऐन सामने वो दोनों साइकिल से उतरकर दुकान की तरफ बढ़े। अस्सलाम वालेकुम अंकल। दुकान में दाखिल होकर ज़ुबैर ने बुलंद आवाज़ से कहा, वालेकुम अस्सलाम बेटा। एक छोटे कपड़े से अलमारी में लगी किताबों से गज साफ़ करते हुए अधेड़ उम्र आदमी चौंक कर पलटा और खुश दिली से मुस्कुराते हुए सलाम का जवाब दिया। अंकल, हमें अच्छी सी कहानियों की किताबें और कुछ तारीख़ी वाक़यात की किताबें चाहिए। ज़ुबैर ने तजस्सुस से कहा। क्यों नहीं बेटा, अंकल मुस्कुराए। वो रही कहानियों की किताबें। उन्होंने उंगली से एक अलमारी की तरफ इशारा किया, और ये इस तरफ तारीख़ी वाक़यात की किताबें हैं, आप इनमें से मुंतखब कर सकते हैं। अंकल ने इनकी रहनुमाई की और दोबारा किताबों की गर्द साफ़ करने में मसरूफ़ हो गए। तलहा और ज़ुबैर किताबों को खोल कर देखते और फिर किताब को पलट कर इसकी कीमत देखते और वापस रख देते। थोड़ी देर के बाद वो 3 किताबें लिए काउंटर पर आए। अंकल को इन किताबों की कीमत अदा करने के बाद वो शापर लिए बाहर आए और साइकिल की तरफ बढ़ गए। इनके जाने के बाद गुलस्तान बुक शॉप वाले अंकल वकार काफ़ी देर तक इनके बारे में सोचते रहे। अंकल वकार खुद भी पढ़े लिखे और अदब की कदर करने वाले इंसान थे। अपने शौक़ के हाथों मजबूर होकर ही उन्होंने ये कारोबार शुरू किया था। आज अंकल वकार इन बच्चों से बहुत मुतासिर हुए थे जो आज के इस दौर में टीवी और कंप्यूटर गेम्स में अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय मुताला जैसा आला शौक़ रखते थे। अब बचपन में इनका ये हाल है तो बड़े होकर क्या होगा, उन्होंने खैर ख्वाही से सोचा। इसी वक्त कोई ग्राहक दुकान में दाखिल हुआ तो इनकी तवज्जो बटी। वो फ़ौरन कुर्सी से उठकर इसकी तरफ बढ़े। हर दूसरे तीसरे दिन ज़ुबैर और तलहा अंकल की दुकान पर जाते, कुछ किताबें खरीदते, कुछ के बारे में दरियाफ्त करते। अंकल बड़ी खुशी से इनसे मिलते, किताबें ढूंढने में इनकी मदद करते और किताबों की कीमत भी किसी कदर कम कर देते थे। इनके इसी शौक़ में छुट्टियां कब ख़त्म हुई इन्हें पता ही ना चला। स्कूल दोबारा खुल चुके थे, लेकिन अब भी वो दोनों हफ्ते की शाम को अंकल की दुकान पर किताबें खरीदने ज़रूर जाते थे। एक दिन अंकल की दुकान पर अपनी पसंदीदा किताबें तलाश करने के बाद ज़ुबैर ने 2 सस्ती सी किताबें मुंतखब की, क्योंकि इसके पास इतने ही पैसे थे। इसी दौरान तलहा की नज़र एक मशहूर जासूसी नावल पर पड़ी। ज़ुबैर, वो देखो वो नावल जिसकी हमें तलाश थी, वो चिल्लाया। इसी वक्त दुकान में चंद ग्राहक दाखिल हुए। अंकल इनके साथ बातों में मसरूफ़ हो गए। अरे वाह, ये तो वही नावल है। ज़ुबैर खुशी से उछला। लेकिन यार, हमारे पास तो बस इन 2 किताबों के पैसे हैं। अगले ही लम्हे वो बेचारगी से बोला, तो क्या हुआ, हम ये नावल छुपा लेते हैं। तलहा ने सरगोशी की। और अगर अंकल को पता चल गया तो? ज़ुबैर डरे हुए लहजे में बोला,
آج دکان پر رش ہے، نہیں پتہ چلتا، طلحہ نے کہا اور ساتھ ہی اس نے ناول اپنی شرٹ میں چھپا لیا اور پھر پہلے کی طرح کتابیں دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کتابیں لیے کاؤنٹر پر آئے، انکل سے کتابوں کے پیسے کم کروائے، پیسے ادا کر کے وہ دکان سے باہر نکل آئے۔ سائیکل پر بیٹھے ہوئے زبیر نے شیشے کے دروازے پر انکل کو دیکھا جو پہلے کی طرح گاہکوں میں مصروف تھے۔ ارے تم نے تو کمال کر دیا۔ گھر آ کر زبیر نے طلحہ کے ہاتھ سے ناول لیتے ہوئے کہا، دیکھو انکل کو پتہ بھی نہیں چلا، یہ 500 کا ناول تھا، ہم تو خرید ہی نہیں سکتے تھے۔ طلحہ فخر سے بولا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ اگلے ہفتے وہ پھر انکل کی دکان کے باہر موجود تھے۔ ان کے دل میں ہلکا سا ڈر بھی تھا کہ کہیں انکل کو پتہ نہ چل گیا ہو۔ دکان میں داخل ہوتے ہی حسب معمول طلحہ نے بلند آواز سے سلام کیا۔ انکل نے بڑی خوش اخلاقی سے مسکرا کر سلام کا جواب دیا۔ وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ پھر تو وہ گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی کتاب چھپانے لگے تھے۔ وہ دکان میں اس وقت جاتے جب رش ہوتا تاکہ وہ آسانی سے کتاب چھپا سکیں۔ کبھی دونوں میں سے ایک انکل کو باتیں میں لگا لیتا اور دوسرا کتاب ڈھونڈنے کے بہانے کوئی کتاب چھپا لیتا۔ آج بھی وہ دونوں سائیکل پر بیٹھے گلستان بک شاپ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہفتے کی شام کو انکل کی دکان پر رش کچھ زیادہ ہی ہوتا تھا۔ دکان میں داخل ہو کر زبیر نے سلام کیا۔ انکل الماری میں لگی کتابوں میں سے گاہک کو کوئی کتاب ڈھونڈ کر دے رہے تھے۔ زبیر اور طلحہ کے دکان میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر انکل نے مسکرا کر حسب معمول سر کو ہلکا سا جھکایا۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ اپنی پسند کی کتابیں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ وہ دونوں دکان کے دوسرے سرے پر کتابوں کی الماری کی طرف بڑھ گئے۔ ارے زبیر وہ دیکھو۔ طلحہ نے زبیر کو کوہنی ماری تو وہ سامنے لگا ان کے پسندیدہ ناول کا دوسرا حصہ پڑھا تھا۔ لیکن یار ہمارے پاس تو بہت کم پیسے ہیں، زبیر بولا۔ تو کیا ہوا، جیسے پہلے تو ہم نے یہ ناول پیسوں کا خریدا تھا، طلحہ نے سرگوشی کی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارہ کیا۔ زبیر انکل کے پاس کاؤنٹر پر گیا اور یوں ہی بلا وجہ سامنے لگی کتاب کے بارے میں پوچھنے لگا۔ انکل وہ کتاب نکالنے کے لیے مڑے، اسی وقت طلحہ نے ناول اپنی شرٹ میں چھپا لیا اور انکل کے واپس پلٹنے تک وہ پہلے کی طرح کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ انکل نے کتاب نکال کر کاؤنٹر پر زبیر کے سامنے رکھی۔ زبیر نے کتاب کھول کر یوں ہی بلا وجہ چند صفحات پلٹے۔ نہیں انکل، یہ نہیں چاہیے، یہ کہتے ہوئے زبیر نے وہ کتاب واپس کر دی۔ اتنے میں طلحہ ہاتھوں میں 2 چھوٹی سی کتابیں اور ایک سستی ڈکشنری لے کر آیا۔ یہ لے انکل، ان دونوں کی اور ڈکشنری کی قیمت کاٹ لیجئے۔ طلحہ نے کتابیں اور ڈکشنری انکل کے سامنے کاؤنٹر پر رکھ دی۔ انکل نے 100 روپے میں سے 10 روپے کے 2 نوٹ واپس ان کی طرف بڑھائے۔ انہوں نے انکل کا شکریہ ادا کیا اور دکان سے باہر نکل آئے۔ گھر آ کر ان کے چہرے خوشی سے تمتما رہے تھے۔ آج پھر انکل کو پتہ نہیں چلا تھا۔ یہ بات ان کے لیے اطمینان کا باعث تھی۔ طلحہ اور زبیر اپنی مشترکہ لائبریری میں آ بیٹھے۔ لاؤ طلحہ، پہلے میں ناول پڑھوں گا، زبیر نے کہا۔ طلحہ نے ناول اس کی طرف بڑھا دیا۔ جو ہی زبیر نے ناول پڑھنے کے لیے کھولا تو ناول میں سے ایک سفید سی چیز فرش پر آ گری۔ وہ دونوں ایک ساتھ چونکے۔ فرش پر کاغذ کا ایک ٹکڑا پڑا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر زبیر وہ کاغذ اٹھانے کے لیے جھکا۔ اس نے کاغذ کھولا، پھر دونوں کی نظریں تحریر پر جم گئیں۔ پیارے بیٹو طلحہ اور زبیر، تم آج کے اس دور میں مطالعے کے اس قدر شوقین ہو، یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ میں تمہارے شوق کی قدر کرتا ہوں، لیکن بیٹا مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جو طریقہ تم لوگوں نے اختیار کیا ہے وہ درست نہیں۔ یوں بھی کتابیں تو انسان میں اچھی عادتیں پیدا کرتی ہیں، اس کے اخلاق سنوارتی ہیں۔ جب تم لوگوں نے پہلی کتاب چرائی، میں نے تو اس وقت سے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ مجھے تمہاری چرائی ہوئی ساری کتابوں کے نام بھی معلوم ہیں، لیکن میں تمہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں تم لوگوں کو سوچنے کا موقع دینا چاہتا تھا تاکہ تم اس غلط طریقے سے باز آ جاؤ۔ یار ہم کتنا غلط کام کرتے رہے ہیں، ہم پہلے تو ایسے نہیں تھے، پھر ایک دم ہمیں کیا ہو گیا ہے، طلحہ نے شرمندگی سے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اسی وقت زبیر اٹھا اور اس نے کتابیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھیلے میں رکھنی شروع کر دیں۔ کہاں جا رہے ہو، طلحہ بمشکل بولا۔ انکل کے پاس کتابیں واپس کرنے۔ زبیر کے لہجے میں شرمندگی یہاں تھی۔ انہی قدموں پر پلٹ کر وہ دونوں دوبارہ سائیکل پر جا بیٹھے۔ 10 منٹ کے بعد وہ انکل کی دکان کے باہر تھے۔ شیشے کے دروازے کے پاس انہیں دیکھ کر کاؤنٹر کی طرف سے کھڑے انکل ایک دم مسکرا اٹھے۔ ان کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں، گویا ان لڑکوں نے اصلاح قبول کر لی ہے۔ انکل نے اطمینان سے سوچا۔ اسی وقت زبیر اور طلحہ اندر داخل ہوئے۔ السلام علیکم انکل، دونوں نے سلام کیا اور تھیلا ان کے سامنے کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ انکل ہم بہت شرمندہ ہیں، وہ اصل میں ہم ایسے نہیں ہیں، پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا تھا، طلحہ نے تمہید باندھی۔ انکل اب تک ہم نے جتنی کتابیں آپ کو دھوکہ دے کر اٹھائی ہیں ہم وہ واپس کرنے آئے ہیں، وہ ساری کتابیں اس تھیلے میں ہیں۔ زبیر نے بات مکمل کر کے تھیلے کی طرف اشارہ کیا۔ انکل پلیز آپ ہمیں معاف کر دیں، دونوں نے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ان کے چہروں پر ندامت ٹپک رہی تھی۔ انکل کو بے اختیار ان پر پیار آ گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے، انکل نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔
میں تو آپ کی اصلاح کرنا چاہتا تھا بیٹا، میرا مقصد آپ کو شرمندہ کرنا نہیں تھا، انکل نے صاف دلی سے کہا۔ غصہ ہونے کی بجائے انکل کے یوں ایک دم معاف کر دینے پر دونوں کے چہرے کھل گئے تھے۔ بہت بہت شکریہ انکل، یہ رہیں آپ کی کتابیں۔ طلحہ نے تھیلا ان کی طرف کھسکا دیا اور وہ دونوں واپس جانے کے لیے مڑ گئے۔ ادھر آؤ بیٹا۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچے تو انہیں انکل کی آواز سنائی دی۔ دونوں ایک ساتھ پلٹے۔ یہ لو، یہ کتابیں بھی لے جاؤ۔ انکل نے کتابوں کا تھیلا اٹھا کر ان کی طرف بڑھایا۔ انکل، طلحہ بکھلا گیا۔ زبیر نے بھی گھبرا کر انکل کی طرف دیکھا۔ بیٹا، یہ تمہارا انعام ہے۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ تم لوگ کتابوں سے حاصل کیے گئے علم پر عمل بھی کرو گے اور تمام بری عادتوں سے بچنے کی کوشش بھی کرو گے۔ طلحہ اور زبیر کے منہ حیرت سے کھلے ہوئے تھے۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد انکل کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ بہت بہت شکریہ انکل، انکل کے ہاتھ سے تھیلا پکڑتے ہوئے دونوں نے کہا اور مسکراتے ہوئے دکان سے باہر نکل آئے۔ ختم شد۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ کیپ واچنگ شہزادی وائس۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔